السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اس سے قبل ہم نے اردو کا سبق نمبر 7 دیوارِ چین کے سائے میں، جو کہ محمد تقی عثمانی کا لکھا ہوا سبق ہے، اس کے 3 پیراگراف کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آگے کا سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ مصنف چین کے سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور وہاں پر چین کا احاطہ بتاتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ صبح ناشتے کے بعد وہ چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹر کے دفتر پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے چین کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھا کی اور انہوں نے بتلایا کہ چین میں اسلام کی پہلی صدی ہجری ہی میں طلوع ہو گئی تھی۔ چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری ہی میں طلوع ہو گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض مبلغین چین کے مشرقی حصے تک پہنچ چکے تھے، جس کی وجہ سے چین میں پہلی صدی میں ہی مذہب اسلام آ پہنچا تھا۔ آگے دیکھیں گے، ایسوسی ایشن کے دفتر صدر کے بعد ہم نیوئے مسجد پہنچے، جو بیجنگ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہاں پر چین کی ایک مسجد کا ذکر ہے۔ بیجنگ میں اس سے پہلے بتائی تھی، جو کہ چین کا ایک مشہور شہر کا نام ہے جو بیجنگ ہے، اور یہاں پر ایک نیوئے مسجد ہے جو بہت بڑی ہے۔ اب مسجد کے بارے میں معلومات دیکھیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور از سرِ نو تعمیر ہوئی، یعنی کہ 1000 سال پہلے اس مسجد بنی، لیکن بعد میں اس کے اندر مسجد میں وسعت ہوئی اور نئے سرے سے یہ مسجد بنائی گئی۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اسی وقت سے چلا آتا ہے اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ دیکھیے، طرز تعمیر یعنی تعمیر کرنے کا طریقہ، بنانے کا طریقہ۔ شاہکار کا مطلب ہوتا ہے مشہور، یعنی اس دور میں مسجد بنانے کا ایک جو طریقہ تھا وہ بہت ہی مشہور تھا۔ مسجد کا اندرونی ہال تمام تر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ لکڑی پر نہایت شاندار اور دیرپا روغن ہے۔ روغن یعنی رنگ کیا ہوا ہے، یعنی حالانکہ اس کا اندرونی ہال میں ہے، لکڑی ہے اور اس پر سونے کے پانی کا کام ہے۔ اس کے جو لکڑی کی جو ڈیزائن ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے مسجد کی خوبصورتی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ آج 500 سال ہونے کے بعد بھی مسجد پر جو رنگ و روشن کیا گیا ہے، جس پر سونے کے پانی کا کام ہے، اس کی آب و تاب یعنی چمک دمک میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شدید زلزلوں میں تباہ ہو گئیں، لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ، یہ خدا کی قدرت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پتھر سے بنی ہوئی عمارتیں تھیں، لیکن زلزلے کی وجہ سے ہو گئیں، وہ ٹوٹ گئیں، تباہ ہو گئیں، لیکن یہ جو مسجد ہے کس سے ہے یہاں کا؟ اس کے اندر زیادہ تر کام لکڑی کا ہے، لیکن پھر بھی زلزلوں کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا۔ یہ خدا کی ایک قدرت ہے کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کر لیا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن 1979 میں اس کی مرمت پھر کی گئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔
تو اس طرح سے یہ مسجد کے بارے میں معلومات تھی۔ اگلی صبح ہم پہلے بیجنگ کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے جو پیپلز اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اب مصنف دوسرے دن کیا کرتے ہیں، ایک وہاں پر بیجنگ میں ہی کیا ایک بہت بڑا چوک ہے، چوک کسے کہیں گے جس کے 4 راستے ہوتے ہو، درمیانی حصے کو جس طرح سے جو کس نام سے مشہور ہے، پیپلز اسکوائر بول کر اس نام سے مشہور ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں 7 راستے کا چوک ہے، سول چوک ہے، یعنی الگ الگ چوک اس طرح سے ہیں۔ یہ بیجنگ کی مرکزی سڑک پر واقع بذات خود نہایت وسیع سڑک ہے۔ یہاں پر ایک مرکزی سڑک پر بذات خود یعنی خود سے ایک بنی ہوئی بہت بڑی کیا ہے سڑک ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی چوڑی سڑک نہیں دیکھی۔ اب چوک کہاں ہوتا، شہر کے درمیان میں ہی ہوتا، تو مصنف بتا رہے ہیں کہ شہر کے اندر میں اتنی چوڑی سڑک کیا ہے کبھی نہیں دیکھی۔ مغرب کی جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زیادہ پکا میدان ہے جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں ماؤ زیدونگ کا جسم رکھا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ماؤ زیدونگ کون ہے، اس طرح سے کہ شمالی جانب گریٹ ہال ہے اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے۔ ان عمارتوں کے درمیان جو پکی جگہ خالی پڑی ہے اس میں 3 مصروف سڑکیں بھی ہیں۔ پیپلز اسکوائر میں بوقت 10 لاکھ آدمیوں کی گنجائش ہے، یعنی اتنا بڑا سڑک ہے یہاں پر کہ 10 لاکھ آدمی آرام سے وہاں پر رک سکتے ہیں۔ یہاں ہر وقت سینکڑوں سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ سیاحوں یعنی سیر و سیاحت کرنے والے لوگوں کو سیاحوں کہتے ہیں، لیکن کبھی بد نظمی پیدا نہیں ہوئی، یعنی یہاں کا نظم و ضبط خراب نہیں ہوا، بلکہ اتنی لمبی چوڑی سڑک ہے کہ ایک ساتھ 10 لاکھ آدمی بھی یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں۔ اس چوک کو پیدل عبور کرنے کے لیے تو بڑا وقت درکار ہے، ہم نے اسے کار ہی سے عبور کیا۔ عبور کرنا یعنی اس کا احاطہ کیا، پار کیا، یعنی اس کو پیدل چلنے کے لیے بہت ٹائم لگتا، لیکن مصنف بتا رہے ہیں کہ ہم نے کار ہی میں سے اس کا سفر کیا۔ اور اس کے جنوبی سرے پر ماؤ زیدونگ کی عمارت کے قریب اترے۔ ماؤ زیدونگ ایک آدمی ہے، وہاں پر اس کا جسم کیا ہے رکھا گیا ہے، اس کی موت ہونے کے بعد اس کا جسم وہاں رکھا گیا ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہے، یہاں اندر جانے والوں کی ایک طویل قطار حد نظر تک بل کھاتی نظر آتی ہے۔ ماؤ زیدونگ کی لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ کیا ہے ایک طویل قطار لگاتے ہیں اور بہت ہی دور تک یہ لمبی قطار دکھائی دیتی ہے۔ ہم عمارت کے اندر داخل ہوئے، اس کے ایک ہال میں ماؤ زیدونگ کی لاش کو مصالوں کے ذریعے محفوظ کر کے ایک شفاف شوکیس میں رکھا گیا ہے۔ ماؤ زیدونگ اس شخص کی لاش کو یعنی کہ بہت سارے کیمیکل لگا کر کیا ہے رکھے گئے ہیں، کہاں پر ایک شفاف شوکیس میں۔ شفاف کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپرنسی بولتے ہیں نا، جیسے کہ ہم کو دکھائی دیتا ہے، اندر سے دکھائی دیتا ہے، آئینے کی طرح بولتے ہیں نا، اس طرح سے۔ اس کے جسم کا بیشتر حصہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے، البتہ سینہ، گلا اور چہرہ کھلا ہے اور شوکیس سے صاف نظر آتا ہے۔ لوگ اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ دیکھیے اس شخص کی لاش کو ایک عجوبہ کہا گیا ہے۔ عجوبہ یعنی اس کے جیسی مثال کہیں اور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لاش 1976 سے اب تک ممی کی شکل میں صحیح سالم نظر آتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجوبہ، لیکن اس عجوبے کے لیے لاکھوں روپے کی رقم خرچ کرنے والوں کو
یہ کون بتائے کہ ماوے زیتون اس گوشت پوش کا نام نہیں تھا بلکہ اس شخص کا نام ماؤ زیتون تھا۔ قیمتی مسالے اس کے گوشت پوش کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے روح کی حفاظت کے لیے آج تک کوئی ایسا سائنسدان ایسا مسالہ دریافت نہیں کر سکا جس کی پرواز کرنے کے بعد چلتا پھرتا انسان بے جان پتھر بن کر رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فرعون کی لاش بھی مصر شہر میں واقع ہے، اسی طرح سے بیجنگ شہر میں بھی یہاں پر ایک شخص ہے، ماؤ زیتون اس کا نام ہے، جس کو چین کے لوگ ایک مقدس آدمی مانتے تھے، جس کو ممی کہتے تھے، اور اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کر یہاں پر رکھے ہیں۔ لیکن مصنف یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایسا کوئی سائنسدان دریافت نہیں ہوا جس کی لاش کی حفاظت کرا لیکن روح واپس دوبارہ کوئی نہیں ڈال سکتا، یہ تو قدرت کا ہی کام ہے۔ اگلا دیکھیے، شام 3 بجے میزبانوں نے شہر ممنوعہ کی سیر کا پروگرام رکھا تھا۔ میزبان جو مصنف کی جو میزبانی کر رہے وہاں کے لوگوں کو میزبان کہا گیا ہے، انہوں نے شہر ممنوعہ پہنچے جو بیجنگ شہر کے تاریخی عجائب میں سے ہے۔ یہ دراصل عظیم الشان شاہی محلات پر مشتمل چین کے منگ خاندان کے بادشاہوں کا بنا ہوا ایک وسیع و عریض قلعہ ہے۔ دیکھیے، شہر ممنوعہ یہاں پر چین کے ایک بڑے بڑے خاندانوں کے ایک وسیع و عریض قلعہ یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اس کے تمام بڑے کمروں کی مجموعی تعداد 9999 ہے۔ اسے شہر ممنوعہ اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے زمانے میں یہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع تھا، یعنی یہ صرف بادشاہ لوگ ہی اس شہر میں داخل ہوتے تھے۔ وہاں پر بہت بڑا قلعہ تھا جہاں کے کمروں کی تعداد 9999 تھی۔ وہاں پر عام آدمی نہیں آتا تھا، اس لیے اسے شہر ممنوعہ نام دیا گیا۔ قلعے کے گرد ایک زبردست فصیل ہے، فصیل یعنی دیوار ہے۔ قلعے کے اطراف سے ایک زبردست دیوار ہے اور اس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد یکے بعد دیگرے 16 عالیشان محلات ہیں۔ یعنی ابھی قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں، قلعے کے اندر کتنے محلات ہیں؟ 16 عالیشان، وہ بھی عالیشان یعنی لمبے چوڑے بڑے۔ ہر محل کے مرکزی حصے میں 3 زمین سے تقریباً 2 منزل کے برابر کرسی دے کر، یعنی اس طرح سے کیا ہے، یہاں پر اتنا بڑا لمبا قلعہ ہے کہ مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 16 عالیشان محلات ہیں اور ہر محل کے، دیکھیے یہاں پر کیا ہے، ہر محل کے مرکزی حصے میں یعنی جس طرح سے ہم کیا کہیں گے، درمیانی حصے میں یہاں پر 2 منزل کے برابر، یعنی 2 فلور کے برابر یہاں پہ کیا رکھی گئی ہے، کرسی دے کر ایک پرشکوار خوبصورت ہال۔ کرسی دینا یعنی عمارت کو چبوترے پر تعمیر کرنا، کرسی دینا یعنی عمارت کو چبوترے پر گنبد بنا کر تعمیر دینا۔ ایک خوبصورت صنوبر کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ اس کے سامنے سیڑھیوں اور فواروں کے بعد وسیع و عریض صحن ہے، اور یہاں پر ہر محل کے درمیان میں کیا ہے، سیڑھیاں اور فواروں کے بعد وسیع و عریض صحن ہے، آنگن ہے، اور دائیں بائیں جانب کمروں کی ایک طویل قطار ہے۔ تو اس طرح سے مصنف یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جس طرح سے کیا ہیں یہاں پر شامل ہیں۔ اب 6 نومبر کی صبح میزبانوں نے شہر آفاق
दीवार चीन की सैर का प्रोग्राम रखा। अब असल हम दीवार चीन की तरफ आ रहे हैं। शहर आफाक दुनिया भर में मशहूर जो शहर है, कौन सा शहर है? चीन का शहर है। और इसमें कौन सी चीज़ मशहूर है? दीवार चीन, जो कि सारी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। इस तारीखी अजूबे को देखने का इश्तियाक हमें भी था। इश्तियाक रखना यानी शौक़ रखना, क्योंकि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि हमने इसके नाम बहुत सुना था, जैसा कि हम भी सुनते हैं। दीवार चीन, सबसे बड़ी दीवार, सबसे लंबी दीवार कहाँ है? चीन में। तो मुसन्निफ़ को भी देखने का बहुत शौक़ था। चुनांचा सुबह 8 बजे हम अपनी रिहाइशगाह से 3 कारों में रवाना हुए। अरकान वफ़द के अलावा चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के नायब सेक्रेटरी जनरल शेख सुलेमान और अंजुमन के बाद दूसरे हजरात भी हम सफ़र थे। यानी इसको देखने के लिए ख़ुद वहाँ के सेक्रेटरी भी, जिसका नाम जनरल शेख सुलेमान थे। बीजिंग यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मिस्टर खूबन, जो एक चीनी हैं लेकिन उर्दू बड़ी रवानी से बोलते हैं और उर्दू के ठेठ मुहावरों और अदबी असालीब से भी हैरतनाक हद तक आगाह हैं। इस पूरे सफ़र में हमारी तर्जुमानी और रहनुमाई के लिए हर वक्त साथ रहे। यहाँ पे मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद थे जो उर्दू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमारी क्या कर रहे थे? तर्जुमानी कर रहे थे, यानी हमें वो बतला रहे थे और हमारी रहनुमाई भी कर रहे थे, क्योंकि मुसन्निफ़ चीनी ज़ुबान नहीं जानते थे, उर्दू आती थी। लेकिन ये जो शख्स हैं यूनिवर्सिटी के उर्दू के उस्ताद मिस्टर खूबन जो हैं, वो मुसन्निफ़ को उर्दू ट्रांसलेट कर बतला रहे थे। उन्होंने सफ़र के हर मरहले में हमें आराम पहुंचाने और हमारी ज़रूरियात को पूरी करने में कोई कसर जिस तरह से क्या है नहीं छोड़ी। तो इस तरह से मुसन्निफ़ जो है दीवार चीन में दाखिला करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम दीवार चीन का मुहासिबा करेंगे, देखेंगे। तो कल एक वीडियो में इंशाअल्लाह मैं दीवार चीन और इसके बारे में बतलाऊंगी, क्योंकि हमें वीडियो अपलोड करने के लिए सिर्फ 20 मिनट के अंदर का ही लगता है। 20 मिनट के बाद जब वीडियो देते हैं तो उस वक्त जिस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसीलिए जिस तरह से क्या है अभी इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।